سوراخ بھی ہے۔ اس سوراخ پر میں نے اپنی آنکھ لگا کر جب دیکھا تو سیدھا بیت اللہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں سمجھ لگی؟ لگی سمجھ؟ کیا لگی سمجھ؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب کیا عبادت کے لیے جہاں سے بیت اللہ نظر آ رہا تھا۔ ایک دوسرا، جب ہم اس میں بیٹھتے ہیں غار حرا میں تو قبلہ کی سید ہوتی ہے، قبلے کی سید ہوتی ہے، اور مسئلہ بھی ہے جب ہم عبادت وغیرہ کریں، عبادت کے لیے تو فرض ہے نماز کے لیے بیت اللہ کی طرف، دعا بھی کریں، دعا بھی تو سنت اور مستحب یہی ہے ہم دعا کرتے وقت بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ یہ جو میری کتاب چھپی ہے شرعی احکام کا انسائکلوپیڈیا، اس میں چہرے کے مسائل بھی ہیں۔ یہ میرے مضامین 7-8 الحدیث حضرت شیخ زبیر صاحب رحمہ اللہ کے رسالہ میں چھپے تھے، پھر اور اس میں مضامین کا اضافہ کر میں بڑی کتاب شائع کر دی۔ اچھا، اس میں ایک ہے میرا رسالہ چہرے کے احکام۔ چہرے کے احکام میں نے اس پر بحث کی ہے کہ سنت یہ ہے جب بھی دعا کرنی ہے تو کدھر مقرر کرنا ہے دعا؟ بیت اللہ کی طرف۔ قبر پر بھی دعا کرنی ہے تو بیت اللہ کی طرف، جب بھی دعا کرنی ہے بیت اللہ کی طرف۔ ہاں ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ کے علاوہ دعا کی تھی، وہ موقع کون سا تھا؟ جو ممبر پر کھڑے تھے، ممبر پر کھڑے کھڑے دعا کی تھی، وہ مقتدیوں کی طرف چہرہ تھا۔ واضح؟ اچھا، فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، وہاں آپ عبادت کرتے تھے۔ وَهُوَ تَعَبُّدُ، راوی کہتے ہیں، جو راوی اضافہ کرتے ہیں اپنی طرف سے معنی بیان کرتے ہیں اسے کہہ دیتے ہیں مدرج۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ مدرج۔ وَهُوَ تَعَبُّدُ، پچھلے سال میں نے اپنے ایک یمنی شاگرد سے فضیلت شیخ دکتور عبدالواحد حافظہ اللہ سے مدرج پر ایک موسوعہ تیار کروایا، وہ ہم نے کتاب شائع کی ہے، مدرج پر مقلوب پر بھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا، اللیالیہ ذوات العدد، کچھ راتیں گنی چنی راتیں، اللیالیہ راتیں ذوات العدد جو ایک مقرر تعداد والی تھیں، یعنی کچھ راتیں کہ میں نے 3 دن ٹھہرنا ہے وہاں، 4 راتیں ٹھہرنا ہے، یہ مراد ہے۔ قبل ان ینزی الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف آنے سے پہلے کیا مطلب؟ وہاں ہی عبادت کرتے رہتے، 2 3 4 دن ہفتہ غار حرا میں رہتے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، آپ زیادہ راہ اپنے پاس رکھتے، ساتھ لے جاتے ان کے لیے، کہنے کے لیے جتنی راتیں ٹھہرنا ہوتا اتنی راتوں کی مقدار کے برابر زیادہ راہ لے جاتے، کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے، ماشاء اللہ۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر آپ لوٹتے ہماری امی جان ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف، فیتزود لمثلھا، تو زیادہ راہ لے لیتے ان کی مثل، کن کی مثل؟ جتنی راتیں ٹھہرنا ہوتا اتنا راشن اور لے جاتے۔ حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ حق سے مراد فرشتہ، حق سے مراد جبریل امین علیہ السلام۔ وَهُوَ فِي غار حرا، آپ اس حال میں غار حرا میں ہوتے تھے۔ فجاءہ الملک، آپ کے پاس فرشتہ آیا۔ فقال، کہا، اقرأ، آپ پڑھیں۔ قال، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ نبی پاک علیہ السلام امی تھے، امی کا مطلب ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ قال، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فاخذنی، اس نے مجھے پکڑ لیا، فغطنی، مجھے دبوچا، بھینچا، جیسے ہم ہاتھ میں ایسے ڈال کر تھوڑا سا کھینچیں، دبوچیں، یہ مطلب ہے۔ حتی بلغ منی الجہد، مجھے کچھ تکلیف پہنچی، مشقت پہنچی۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ فقال، کہا، اقرأ، پڑھے۔ میں نے کہا، ما انا بقارئ،
میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغتنی ثانیہ، اس نے مجھے پھر پکڑ لیا، فغتنی مجھے دبوچا دوسری مرتبہ، حتیٰ بلغ من الجہد، مجھے تکلیف پہنچی، مشقت پہنچی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال، کہا اقرا، تو پڑھ۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری۔ اچھا، اس میں بڑی تفصیلات ہیں بیٹو، ان لفظوں میں بڑی تفصیلات ہیں، معنی میں، تفصیل میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ جو ہم دراسہ کر رہے ہیں ایک ایک چیز پر، اگلے گھنٹے میں اس پر میں سیر حاصل بحث ہم کریں گے جب یہاں پہنچیں گے۔ فاخذنی فغتنی ثالثۃ، تیسری بار مجھے پکڑا اور دبوچا، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ طلبہ علوم نبوت جب مدرسوں کا رخ کرتے ہیں بیٹو، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کے علم آتا ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ علم نبوت کے لیے گھر چھوڑنا ضروری ہے، مشقتیں برداشت کرنا ضروری ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پڑھ اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بڑی عزت والا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو پڑھنا ہے، یہ جو وحی آئی ہے، یہ عزت والے رب رحیم و کریم کی طرف سے آئی ہے، اس کو پڑھو، اللہ تمہیں عزت سے سرفراز کر دے گا۔ ہم غریبوں مسکینوں کی اولاد، محنت مزدوری کرنے والوں کی اولاد، جس طرح ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی ہم نے محنت نہیں کی، بڑا وقت ضائع کیا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن سوچ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم نکموں کو قرآن و حدیث کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے عزتیں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں، الحمدللہ۔ فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوٹے اس کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ لوٹے گھر میں۔ یرجف فؤادہ، آپ کا دل کانپ رہا تھا، دل کانپ رہا تھا، حرکت تیز تھی، ڈر رہے تھے، خوف تھا، ڈر رہے تھے، آپ کا دل گھبرایا ہوا تھا۔ فداخل علی خدیجہ بنت خویلد، آپ داخل ہوئے اپنی بیوی ہماری امی جان سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ پر۔ فقال، تو نبی پاک نے فرمایا زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو۔ بندہ ڈر رہا ہو نا تو لیٹ جائے، اوپر چادر لے لے تو ڈر کافی کنٹرول ہو جاتا ہے، ڈر کافی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ فزملوہ، انہوں نے چادر اڑا دی، حتیٰ ذہب عنہ الرو، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام سے وہ جو گھبراہٹ تھی، خطرہ تھا، وہ ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا۔ فقال علی خدیجہ، تو کہا امی خدیجہ سے، واخبر اہل خبرہ، اور نبی پاک نے بیوی کو ساری بات بتا دی۔ بیویاں وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو جو ہم غم کی ساتھی ہوتی ہیں ان کو ساری باتیں بتا دینی چاہیے، اچھے مشورے دیں گی، مشورے کرنے چاہیے۔ لقد خشیت علی نفسی، نبی پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، میں ڈرا ہوں اپنے آپ پر۔ کیا مطلب؟ عجیب و غریب واقعہ ہو گیا ہے، کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے، کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے۔ فقالت خدیجہ، امی خدیجہ نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ